السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والعاجل، وتقبل اللہ تعالی منا ومنکم صالح الاعمال، وان یوفقنا السبیل، وان یوفقنا الرشاد والثواب والنجاح والفلاح والفوز فی الدنیا والآخرہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 16 پیش خدمت ہے، اور آج کے اس سبق کے حوالے سے جو احادیث زیر مطالعہ رہیں گی وہ آپ کے سامنے 2209 سے 2216، یہ تعداد میں احادیث کم ہیں اس لیے کہ کچھ طویل احادیث ہیں، تو احادیث کم لی گئی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آتے ہیں بس اپنے آج کے اس لیسن کی پہلی حدیث کی جانب، اور یہ حدیث جو ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سابقہ دروس کے حوالے سے موضوع قرآن حکیم کے فضائل اور پھر اسی طرح آیات کے قرات کے اور پھر ان کے جو قواعد ہیں ان کی اہمیت و فضیلت پر یہ حدیث آ رہی ہیں، متفرق موضوعات پر مشتمل ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ تو ہماری یہ آج کی پہلی حدیث جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ 2209 جو کہ حضرت طاؤس رحمہ اللہ سے مرسلاً مروی ہے۔ یہ بھی بڑے تابعین میں سے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون ہے احسن صوتا للقرآن، جو قرآن حکیم کی تلاوت کے اعتبار سے اچھی آواز والا ہو، وہ احسن قراءتا، اور اچھی قراءت والا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سے سب سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت میں اچھی آواز کے اعتبار سے اور اچھی قراءت کے اعتبار سے کون شخص ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، من اذا سمعتہ، کہ وہ شخص ہے کہ جب تو سنے اس کو، یقرأ، کہ وہ قرآن حکیم پڑھتا ہے، اریت انہ یخشی اللہ، اور بظاہر وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف الہی اس پر عیاں ہو اور اس پر ظاہر ہو، اس کے ہیڈ ٹو فٹ، سر سے پاؤں تک۔ وہی شخص ہے جو کہ آواز کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور قرات کے اعتبار سے بھی، گویا کہ اس پر اثرات ہیں قرآن حکیم کلام الہی کے، اور وہ اس حد تک اس میں محو اور اس میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا جسم اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ قال طاؤس نے جب یہ سنا رحمہ اللہ نے تو کہتے ہیں، وقان طلق کذالک، حضرت طلق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا انداز ایسا تھا، اس طرح وہ قرآن پھر پڑھتے اور ان پر اللہ کا خوف طاری ہوتا، یہاں ہوتا۔ رواه الدارمی۔ تو یہ 2209 حدیث ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر محققین ان کے نزدیک یہ سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الکریم بن ابی المخارق، عبد الکریم بن ابی المخارق ضعیف ہے، خبر مرسل ہے، اور اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں، واللہ عالم۔
عزیز طلبہ، غالباً حدیث میں جو مفہوم ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید کی ابتدا میں ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے قرآن حکیم۔ تو تقوی ہر عبادت کا مقصد ہے، ہر عبادت کا مقصد، ہر عبادت کو مشروع کیا گیا کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو۔ تو قرآن بھی انہی کے لیے ہدایت ہے۔ باقی جو جن کے اندر یہ تقوی نہیں، وہ قرآن کو جتنا بھی سینے میں اتار لیں، پڑھیں، تلاوت کریں، تو نتیجہ جو ہے وہی سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر والعیاذ باللہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جیسا اللہ نے فرمایا کہ اسی کے ذریعے قرآن کے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں، 2210، وان عبیدۃ الملیکی وکانت لہ صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبیدہ الملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وکانت لہ صحبہ، اور یہ وہ ہیں جو کہ جن کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اے اہل قرآن، لا تتوسدوا القرآن، قرآن میں کوتاہی مت کرو، یعنی قرآن سے پیچھا نہ چھوڑو، قرآن سے نہ ہٹو، وَاتْلُوهُ، اور اس کی تلاوت کرتے رہو، حق کا تلاوت، جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، من آناء اللیل والنہار، رات اور دن کی گھڑیوں میں، اوقات میں، وَافْشُوهُ، اور اس قرآن مجید کو پھیلاؤ، یعنی اس کو بلند آواز سے پڑھو اور لوگوں کو سناؤ بھی، اس کی تعلیمات کو پھیلاؤ، وَتَغَنَّوْهُ، اور پھر اس کو خوش علانی سے پڑھو، بڑی ہی پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، خوبصورت آواز میں، وَتَدَبَّرُوا، اور تم تدبر، غور و فکر بھی کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و خوض کیوں نہیں کرتے، تاکہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ، وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ اصل کامیابی اور فلاح کی کلید ہے جو پیچھے ذکر ہوئی ہے، قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنا، اس کی تلاوت کرنا۔ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، اور مت تم طلب کرو اس کا ثواب دنیا میں، إِنَّ لَهُ ثَوَابًا، اس لیے کہ اس کا بہترین اور عمدہ ثواب آخرت میں اللہ کے پاس ہے۔ تو وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم بلائی سے، خوبی اور بہتری اور نیکی سے کچھ عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں بہتر پاؤ گے۔ قرآن مجید کا ثواب اور اجر آخرت میں حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان لہو ثواباً، دنیا میں اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرو، ولا توجلوا ثوابہ، جلدی مت کرو اس کے ثواب میں، دنیا میں مل جائے بس۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث 2210، عزیز طلبہ، حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث بھی ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ سند میں ابو بکر بن ابی مریم ضعیف راوی ہے، اور اس میں دیگر علتیں بھی موجود ہیں، لیکن حدیث کے اصل کے شواہد ہیں، گویا کہ جو مضمون ہے حدیث کا، وہ اس کی تائید میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے شریعت طاہرہ سے، جو کہ صحیح روایات کی صورت میں بھی۔ بہرحال رہنمائی اس میں جو موضوع ہے، جو اس میں اس کا مفہوم ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں، وہ ٹھیک اور درست ہے، صحیح ہے۔ آگے حدیث میں جو الفاظ ہیں، لا تتوسدوا القرآن، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے معاملے میں سستی اور غفلت مت برتو،
ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ آتے ہیں آگے عزیز طلبہ، قرآن حکیم کا جو چیپٹر تھا یہ خاصا وسیع ہے، اسی کی کلام الہی ہے، اور اس کے بہت سے پہلو ہیں جو کہ بلکہ مشکات المصابیح میں تو بہت مختصر ہیں، دیگر کتب حدیث میں بہت تفصیل سے یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک اور باب آیا ہے سلسلے میں، اختلاف القراءات و جمع القرآن۔ اس سلسلے میں حدیثیں ہوں گی کہ جو قراءت ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی قراءات ہیں مختلف، اس کے لہجات ہیں یا اس کی لغات ہیں، جو بھی مختلف علماء نے نام دیا ہے، بہرحال ایک جیسی نہیں، اس میں وسعت ہے، اور وہ جو صحیح 7 قراتیں ہیں وہ صحیح ہیں، ان میں قرآن حکیم کو پڑھنا بالکل ایک جیسا ثواب اور اجر رکھتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اسی پر یہ دلیل کے طور پر احادیث مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں مختلف قراءات کے بارے میں، اور قرآن مجید کو کس طرح جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا آغاز میں اور ابتدا میں۔ تو اس اعتبار سے یہ اپنی اپنی ایک منفرد باب کی حیثیت رکھتا ہے، یہ کتاب فضائل کتاب القرآن یا کتاب فضائل القرآن میں یہ باب کو غور سے پڑھنا سننا ہے۔ الفصل الاول، سلسلے میں پہلی فصل، اور پہلی فصل کے تحت جو حدیث دی گئی ہے وہ ہے 2211 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، بڑی معروف حدیث ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، سمعت ہشام بن حکیم بن حزام، کہ میں نے سنا حضرت ہشام بن حکیم بن حزام سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأها، کہ وہ قرآن مجید کی سورہ فرقان کو پڑھ رہے تھے اس انداز سے ہٹ کر جو کہ میں پڑھتا ہوں یا پڑھتا تھا، علی غیر ما اقرأها، یعنی میرے لہجے یا میری لغت یا جو میری جو قرات ہے اس سے ہٹ کر وہ قرات اور قرات میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیہا، اور صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ قرات جو ہے وہ پڑھائی تھی، میں پڑھتا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود پڑھائی تھی، جبکہ ہشام بن حکیم بن حزام اس قرات سے ہٹ کر وہی آیت پڑھ رہے تھے۔ فقیدت ان اعجل علیہ، تو قریب تھا کہ میں ان پر جلدی کروں، یعنی ان سے تعرض کروں، ان کو اس بات پر متنبع کروں یا برسوں ان پر اس بات پر، فقیدت ان اعجل علیہ ثم امہلتہ حتی انصرف، تو پھر میں نے انہیں کچھ وقت کے لیے مہلت دے دی کہ وہ یہاں تک کہ حتی انصرفا، وہ اپنی رات جو پڑھ رہے تھے اس سے وہ فارغ ہو گئے، فارغ ہونے تک میں نے ان کو مہلت دے دی۔ پہلے تو میں جی چاہا کہ ان کو آڑے ہاتھوں لوں ابھی، پھر میں نے ان کو مہلت دی یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے۔ ثم لببتہ بردائہ، اللہ اکبر، پھر میں نے لببتہ بردائہ، ان کی چادر کو ان کی گردن میں لے کر، ان کی گردن میں ڈال کر، ان کی گردن میں ان کی چادر کو ڈال کر میں لایا، فجئت بہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ بھی اچھا خاصا ایک سخت انداز تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلاف شرع کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتے تھے اور طیش میں آ جاتے تھے۔ اور بڑی عجیب بات یہ تھی عزیز طلبہ کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو طیش میں آنا اور غصے میں غضب میں، یہ ہمیشہ حق کی بات میں ہوتا تھا، غلط بات میں نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر۔
تو دینی اہمیت اور غیرت بہت زیادہ تھی، برداشت نہیں کر پاتے تھے. تو جو بھی سامنے ہوتا اس کو دیکھو اب آپ کیا انداز اپنایا ہے. دیکھا کہ میری قرات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھی اس سے ہٹ کے یہ پڑھ رہا تھا. ثم لببتہ، یوں ہی قرات سے فارغ ہوا تو میں نے اس کے گلے میں چادر ڈالی، بردائی اس کی اسی کی چادر اس کے گلے میں ڈالی. فجے تو بے رسول اللہ، اور انہیں گویا کہ گھسیٹتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آتے ہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی سمعت ھذا یقرأ سورۃ الفرقان، میں نے سنا ہے اس کو یہ سورہ فرقان پڑھ رہا تھا. علی غیر ما اقرأتنیھا، اس اسلوب یا انداز یا قرات سے ہٹ کر جو آپ نے مجھے آئی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلو، اس کو نہ چھوڑ دیجئے. اور پھر فرمایا قرأ، پڑھو بھائی. آپ نے پھر ان سے کہا پڑھو، ہشام بن حکیم بن نظام سے. قرأ القراءۃ، انہوں نے وہ قرات پڑھی، التی سمعتہ یقرأ، وہ قرات جسے کہ میں نے سنا تھا پڑھتے ہوئے ان کو، جس پر میں نے ان کو یہ چادر ڈالی اور لے آیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا انزلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سن کر فرمایا کہ اسی طرح یہ اتاری گئی ہے، اسی لہجے میں، اسی رات میں. قال علی، مجھے فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیے. فقرا، تو میں نے بھی پڑھا اپنی قرات میں. فقالا، آپ نے فرمایا ھذا انزلت، اسی طرح یہ بھی اتاری گئی ہے اسی لہجے میں. ان ھذا القرآن، آپ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن انزل علی سبعۃ احرف، یہ 7 حروف پر اتارا گیا ہے. اقرأوا ما تیسر من، تو تم پڑھو جو بھی اس سے میسر ہو. الحمدللہ، تم ان میں سے جو بھی میسر ہو اس قرات، یعنی 7 قراتوں میں سے کوئی بھی قرات جو آپ کو میسر و آسان ہو وہ پڑھ سکتے ہو. فقرأوا ما تیسر منہ، متفق علیہ. واللفظ لمسلم، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں بھی یہ الفاظ ذکر کیے ہیں. تو عزیز طلبہ، حدیث میں یہ الفاظ 7 احرف، مطلب ہے 7 لہجے یا 7 لغتیں، لغات. اور بعد نے 7 لغات کا ذکر کیا ہے، یا 7 قرات بھی بعضوں نے کہا ہے. تو 7 لغات کون کون سی 7 لغتیں ہیں؟ بعضوں نے ان کی تفصیل ذکر کیا ہے علم نے، اور ان قبائل کا نام بھی لیا ہے درج ذیل ہیں. لغت قریش اور لغت حذیل، بنو حذیل کی لغت، بنو قریش کی لغت، اور بنو حوازن کی لغت، لغت حوازن، اور لغت یمن، اہل یمن کی لغت، اور لغت طے، یعنی طے قبیلے جو کہ عدی بن حاتم کا قبیلہ تھا، ان کی لغت، اور بنو ثقیف کی لغت، یہ طائف کے لوگ تھے، اور بنو تمیم کی لغت. بنو تمیم یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان اس سے تعلق رکھتے تھے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ احرف سے مراد 7 قراتیں ہیں، واللہ عالم. بہرحال کوئی بھی قرات کا لفظ دے دیجئے، لغات کا یا لہجات کا، بہرحال یہ قرات تھی 7، اور ان میں قرآن اترا، اور یہ ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں. جس میں بھی کوئی پڑھتا ہے، اور آج پڑھی جا رہی ہیں یہ مختلف ممالک میں، اور جس میں بھی پڑھے گا وہ صحیح ہوگا اور اجر و ثواب برابر ہے. 2212 حدیث. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رجلا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا، رجلا قرأ، جو کہ قرآن پڑھ رہا تھا، وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقرأ خلافہا، انہی آیات یا اسی مقام کو آپ نے جو پڑھا قرآن، تو وہ جو صاحب تھے ان کی قرات کے خلاف برعکس پڑھا.
یعنی اس قرات سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا. فجئت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، تو میں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو میں نے خبر دی اس بارے میں. فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ، اور میں نے یہ بھی پہچان لیا آپ کے چہرہ میں ناگواری کے آثار، وہ بھی میں نے پہچانے یا دیکھے جب میں نے آپ کو خبر دی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاکما محسن، تم دونوں جو ہو وہ صحیح اور اچھی تلاوت کرنے والے ہو. مراد یہ تھا کہ تم دونوں ٹھیک ہو، تم دونوں نے اچھا کیا قرآن پڑھ کر. اس طرح لا تختلفوا، تو مت تم اختلاف کرو آپس میں. فإن من كان قبلكم اختلافوا، بے شک جو تم میں پہلے لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا تھا دین کے معاملے میں، اللہ کی جو شریعت تھی اس کے بارے میں. فہلاکوا، تو وہ ہلاک ہو گئے. رواه البخاری، امام بخاری اس کو ذکر کیا ہے. فلا تختلفوا کی وضاحت یہ ہے کہ جب آیت کی قرات دونوں طرح ثابت شدہ ہے تو پھر اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دونوں کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے دونوں پڑھو اور آپس میں اختلاف مت کرو. آگے عزیز طلبہ حدیث نمبر ہمارے پاس 2213 عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی بن کعب جو کہ امت کے بڑے قاری، عالم، حافظ اور ماشاءاللہ بڑی بلند ہستی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں. ان سے یہ بات مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال کنت فی المسجد، کہ میں مسجد میں تھا. داخل رجل، تو اس حال میں کہ اسی اثناء میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، یصلی، نماز پڑھنے لگا. قرأ قراءۃ، تو اس نے ایسی قراءت میں قرآن پڑھا کہ انکرتها علیہ، میں نے اس کی قراءت کا انکار کر دیا. کیا جی؟ انکرتها علیہ یعنی میں نے اس کی قراءت کو غیر معروف جانا، غیر مناسب سمجھا، اور میں نے کہا کہ یہ قراءت ٹھیک یا درست نہیں. ثم دخل آخر، پھر وہ ایک اور آدمی داخل ہوا. فقرأ قراءۃ، تو اس نے قراءت کی قرآن کی سوا قراءت صاحب ہی، اپنے پہلے ساتھی کی قراءت کے سوا، یعنی اپنے پہلے ساتھی کی قراءت سے ہٹ کر کسی اور انداز میں، کسی اور لہجے میں انہوں نے قراءت کی دوسروں نے. لما قضینا الصلاۃ، تو پھر جب ہم نماز سے فارغ ہوئے سب، دخلنا جمیعا علی رسول اللہ، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حاضر خدمت ہوئے. فقلت، تو میں نے کہا، ان ھذا قرأ قراءۃ انکرتها علیہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو قراءت کی ایسی قراءت انکرتها علیہ، تو میں نے اس کو غیر معروف جانا اس قراءت کو کہ یہ صحیح نہیں، درست نہیں، عام متداول نہیں. ودخل آخر فقرأ سوا قراءت صاحب، اور دوسرے صاحب جو ہیں یہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے ہٹ کر دوسری قراءت میں قراءت کی، دوسرے لہجے میں. امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ قرآن پڑھے. فقرأ فحسن شأنہما، فقرأ، تو دونوں نے قرآن پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی، دونوں کو کہا کہ دونوں نے اچھا قرآن پڑھا ہے. فسوقت فی نفسی من التکذیب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو خود کہتے ہیں، دیکھو صحابی کس قدر ایماندار تھے، سچے سچے، جو بات بھی دل میں آئی کہہ ڈالی، کوئی حیا شرم محسوس نہیں. فسوقت فی نفسی من التکذیب، کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت دین کے بارے میں شکوک و شبہات جنم لیے، شکوک و شبہات نے جنم لیا. میں ترجمہ یہ کروں گا، اصل میں لفظی ترجمہ اور ہے. فسوقتا، گرا دیا گیا، فی نفسی، میرے نفس دل میں، من التکذیب، جھوٹ کی باتوں میں سے. ولا اذ کنت فی الجاہلیہ،
جو کہ جاہلیت میں بھی ایسی بات جو ہے وہ کبھی میری ذہن میں یا ایسی تکذیب نہیں آئی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. کہتے ہیں کہ جاہلیت میں بھی ایسا اس حد تک میرے دل میں شک شبہ یا تکذیب یعنی جھوٹی باتوں نے جنم نہیں لیا تھا دین کے حوالے سے، جتنا ایک دم مجھے ایسے موقع پر میرے دل میں آیا. ولا اذ کنت فی الجاہلیہ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشیانی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یعنی یہ صورتحال کو، ظاہر ہے کہ اس کے اثرات میرے چہرے پر بھی آئے، جو کہ میرے دل میں بات آئی تھی، تو مجھ پر ما قد غشیانی جو مجھ پہ کیفیت طاری تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کی، فلما رأى رسول اللہ ما قد غشیانی ضرب فی صدری، تو آپ نے میرے سینے میں اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ مارا. فزت عرقا، تو میں سینے میں شرابور ہو گیا ہاتھ لگتے ہی. وکأنما انظر الی اللہ فرقا، اور ایسی کیفیت ہوئی کہ گویا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں خوف اور خشیت سے، خشیت میں ڈوبے ہوئے، خوف کی حالت میں. اور کیسا خوف مجھ پہ طاری ہوا ہے، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مارنے سے. فقال علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا، یا ابی، اے ابی بن کعب، ارسلوا الیہ، میری طرف وحی کی گئی، میری طرف اللہ جل شانہ کا حکم آیا ہے، مجھے یہ وحی کی گئی ہے، ان اقرا القرآن علی حرف، یعنی یا ابیو، اے ابی بن کعب، ارسل الیہ، میری طرف وحی کی گئی، یعنی میرے پاس فرشتہ آیا وحی کا، جو وحی لے کر آتا ہے، جبریل الامین مراد ہیں، کی طرف آئے، بھیجا گیا میری طرف فرشتہ، ان اقرا القرآن، کہ میں قرآن کو پڑھوں، علی حرف، ایک حرف پر، ایک لہجے پر. رددت الیہ، تو میں نے یعنی وہ ایک جو قرات تھی اس میں نے پڑھا، لیکن میں نے دعا کی. اللہ اکبر. ان حون علی امتی، میں نے یہ دعا کی کہ ان حون علی امتی، یہ کہ آسانی کی جائے میری امت پر. رد الیہ الثانیہ، میری طرف دوبارہ یہ پیغام بھیجا گیا یا لوٹایا گیا یا میری طرف فرشتہ بھیجا گیا، اقرا ولا حرفین، کہ اس کو آپ قرآن کو پڑھو دو لہجوں میں یا دو لغات میں. رددت الیہ ان حون علی امتی، میں نے پھر اس مطالبے کو لوٹایا اللہ کی جانب، ان حون علی امتی، کہ میری امت پر مزید آسانی کی جائے، دو لغتیں بھی کم ہیں، دو آتے. فرد الیہ الثالثہ، تو تیسری بار مجھے یہ وحی کی گئی یا یہ پیغام دیا گیا، اقرا ولا سبت احرف، کے 7 قراتوں میں آپ قرآن کو پڑھیے. فلک بکل ردت رددتکھا، اور آپ کے لیے ہر بار دعا کے لیے ایک سوال ہے. اسألونیہا، آپ مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، وہ دعا مانگ سکتے ہیں. وہ آپ نے 3 بار دعا کی نا اپنی امت کے حق میں. رددت الیہ ان حون علی امتی، رد الیہ الثالثہ. جی عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اس کو لوٹایا اپنے اللہ کے پاس، پھر دعا کی کہ ایک رات جو ہے اس پر میری امت پر سختی ہوگی. آپ نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وحی کی گئی کہ 2 لہجوں میں آپ پڑھیں. آپ نے پھر دعا کی کہ 2 لہجے بھی کام ہے، اسی بار پھر، اور ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ، ہر بار سوال کرنے، آپ کے لیے سوال کرنے کے ساتھ، رددتکما، جو میں نے رددت کہا، جو میں نے آپ کو 3 بار وحی کی ہے، مسئلتن، ایک سوال کی یا ایک دعا کی گنجائش ہے، مسئلونیہا، جو کہ آپ ان سوالات یا ان دعاؤں کو کر سکیں گے. فقل، تو میں نے اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی امتی،
اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ دو دعائیں آپ نے یہاں دنیا میں کر لی۔ اللہ نے 3 دعاؤں کا ذکر کیا تھا، 3 بار آپ نے اپنی امت پر آسانی کے لیے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی، اس کے صلے اور بدلے میں رحمت للعالمین کو 3 دعائیں دی گئیں، 3 دعاؤں کا اختیار دیا گیا، وہ قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی 2 جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے دنیا میں کی، اللہ مغفر لامتی، اللہ مغفر لامتی، اور تیسری کے بارے میں فرمایا وآخرت الثالثۃ، تیسری کو میں نے مؤخر کر دیا، یومن، اس دن کے لیے، یرغب الی الخلق، کہ جس دن کے اللہ کی مخلوق میری طرف لوٹے گی، پلٹے گی، رغبت کرے گی، وکلہم، سب کے سب، حتی ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ان میں ابراہیم خلیل بھی ہوں گے۔ تیسری دعا میں نے اس قیامت کے دن تک کے لیے رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عزیز طلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنی امت کے لیے، شفقت و محبت اور مہربانی، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب بھی نام آئے تو ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ لیسٹ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کم از کم یہ پڑھیں، اور اس پر بھی اجر ملے گا، 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی۔ یہ 2213 حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، طویل حدیث۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس میں جو آیا ہے کہ گویا مجھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تو ایسے لگا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ اس کا کیا یہ کہانی انظر ہے نا، جو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ایسے نہیں کہ میں حقیقت میں دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، تو ایسے لگا جیسے کہ اللہ میرے سامنے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، حدیث جبریل میں، عبادت ایسے احسان کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کو اس طرح اللہ کی عبادت کرے جس طرح تو اس کو دیکھتا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ نہیں ہے آپ کا جو کیفیت عبادت میں، تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انی انظر الیہ سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دست شفقت تھا، رحمت کا ہاتھ جو پڑا، تو اس سے میرے دل و دماغ روشن ہو گیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کوئی وسوسہ تھا، کوئی شیطانی، تو وہ نکل گیا، شیطان ہٹ گیا، پیچھے بھاگ گیا، اور ہر چیز روشن ہو گئی، میرا دماغ اپنی جگہ پہ آ گیا، اور اس حد تک آیا کہ گویا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، خوف سے یعنی سرشار ہو کر، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا مجھ پر۔ یہ کیفیت تھی انتہا درجے کی، سمجھ لیجئے کہ خشوع خضوع کی یا اپنا تضرع کی، اس کے بارے میں آئیے، وہ دیکھ تو کوئی بھی نہیں سکے گا۔ جی موسیٰ سر، علیہ جزاک السلام اللہ۔ اگر دیکھ سکتے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے، اللہ نے فرما دیا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو کیفیات کا پیدا ہونا، یہ جو وہ اصل میں کافی جی کچھ صوفیاء جو ہے نا، وہ اس سے نکالتے ہیں کہ وہ بھی جب جذب کی حالت میں جاتے ہیں تو وہ دیدار کر لیتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے میں نے پوچھا۔ جذب و مستی کی حالت میں، وہ ایک صوفی کے روز آ کر میرے جو تھے نانا سسر میرے مدنی صاحب کے، ان کے پاس آ کر وہ اسی طرح کہتے تھے انا الحق، اور آنکھیں پھیر لیتے، میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں انا اللہ، میں اللہ ہوں، یہاں تک پہنچ جاتے، پھر اسی طرح آنکھیں پھیرتے پھیرتے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے تنکا توڑا نیچے سے، ہاتھ سے توڑ کے کہتے ہیں اچھا آپ اللہ ہیں، تو یہ تنکا میں نے توڑا ہے، میں مخلوق ہوں عاجز، تم اللہ ہو، تم اس کو جوڑ کے دکھا دو۔ وہیں ہوا نکل گئی ان کی، اور نکل بھاگے وہاں سے۔ شریعت و طریقت ان کی کتاب ہے، اردو میں پڑھے، صوفیوں کے حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کی گمراہی کے، والعیاذ باللہ۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ آگے ہے حدیث ہمارے پاس، ہاں جی، جو بیان کر رہے تھے ہم، یہی حدیث 2213 حدیث ہے۔ حدیث میں الفاظ ففظ تو آرا قن، اس کو انڈر لائن کیجئے، ففظ تو آرا قن، تو میں پسینے میں شرابور ہو گیا، جی۔ اور اسی طرح فَقَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقًا، اس کا ترجمہ بھی انڈر لائن کیجئے، گویا کہ میں ڈر کے مارے اللہ تعالیٰ کی
گویا کہ اللہ کی طرف دیکھنے لگا، آسمان کی طرف، گویا کہ ایسے ہوا جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو میں یعنی میرے دل سے شک جاتا رہا، مطلب یہ ہے۔ اور حدیث میں جو الفاظ حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، اسی دعا کو میں نے مؤخر کیا جس میں ساری مخلوق میرے طرف متوجہ ہوگی قیامت کے روز، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل بھی میری طرف آئیں گے۔ تو اس سے مراد معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیگر امتوں کی طرح ایک شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جس میں اپنی امت کے علاوہ دیگر امتوں کے لوگ ہوں گے، اور روز قیامت انبیاء علیہ السلام بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سے اپنے لیے سفارش کی کوشش کریں گے اپنے حق میں، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل بھی ان میں شامل ہیں۔ اور حدیث اعظہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء اور رسل پر یہ بھی یہاں ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اس حدیث میں سے واضح ہوتی ہیں۔ حدیث 2214 اس کی طرف آتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأنی جبریل علی حرف، جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک لغت میں قرآن پڑھایا، میرے ساتھ دور کیا، راجعتہ، تو میں نے راجعتہ، میں دوبارہ جبریل کے پاس آیا، فلم ازل، یا میں نے دوبارہ جبریل کے ساتھ جب مراجعہ کیا یعنی جبریل سے ملا، فراجعتہ، فلم ازل، تو ہمیشہ رہا میں استزیدہ، اس سے زیادہ طلب کرتا رہا، اس سے زیادہ مانگتا رہا، ویزیدنی، اور وہ زیادہ کرتے رہے۔ یعنی پہلی جو حدیث آئی ہے اس کا یہ ایک سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ہے کہ جبریل نے مجھے پہلے ایک جو لغت ہے اس سے قرآن پڑھایا اور میں نے پڑھا، پھر میں نے دوبارہ جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے جبریل کی طرف رخ کیا تو میں نے ان سے مزید جو قراءات ہیں یا لہجات یا لغات ان کا میں نے مطالبہ کیا، طلب کیا ان سے زیادہ، تو وہ زیادہ کرتے گئے، بھائی یزیدنی، حقیقت میں اللہ کی طرف سے زیادہ کر رہے تھے، حتیٰ انتہا الی سبعۃ احرف، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے 7 لغات یا 7 لہجوں تک، ایک لہجے سے 7 لہجوں تک۔ قال ابن شہاب بلغنی ان تلک 7 الاحرف انما هي في الامر کون واحدا لا تختلف فی حلال ولا حرام۔ ہاں جی، ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، بلغنی ان تلک 7 الاحرف، یہ 7 قراتیں جو ہیں، 7 لہجات یا قرات، یہ انما هي في الامر، یہ فی دین الامر، یعنی دینی معاملے سے تعلق ہے ان کا، یہ دین سے ہیں، دین اسلام سے، یہ اس سے باہر نہیں ہے، کیوں کیا جی؟ اور لا تختلف فی حلال ولا حرام، اور یہ مختلف اختلاف نہیں ہوتا ہے ان کا حلال اور حرام کی چیزوں میں بارے میں، بلکہ ایک دوسرے کے وہ معید ہوتے ہیں، اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ سب وہی ہیں، اور وہی جو ہے وہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ ایک ہے، وہی میں اختلاف نہیں ہو سکتا، وہی جلی ہو یا وہی۔ طلبہ اس حدیث کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ حدیث 2214 ہمارے پاس ہے زیر مطالعہ، حدیث میں فی الامر سے مراد ہے دینی امر، دینی معاملات، دینی امور، تو مطلب یہ بھی واضح ہوا ہے کہ 7 قراءات یا لغات کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہے، اللہ کا کلام کو پڑھنے کے لیے قراءات میں جو لوگ ہیں مختلف جگہوں کے، ان کی آسانی کے لیے ان میں وسعت دی گئی ہے، اور ان کی وجہ سے کسی بھی حلال اور حرام میں کوئی اختلاف نہیں پڑتا، نہ ہو سکتا ہے۔ ایک قراءت میں ایک چیز حلال ہو گئی ہو اور دوسری قراءت جو ہے اس کا مطلب مفہوم جو ہے وہ اس میں وہ جواز کا رخ جو ہے یا مفہوم بن رہا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ حق اور باطل، باطل حق، جائز ناجائز، ناجائز جائز نہیں ہو سکتا، یہ وہی الہی ہے اور ساری صورتیں متحدہ متفق ہیں، صرف قراءت لہجوں میں فرق ہے۔ جی آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2215 جو کہ فصل ثانی کی پہلی حدیث ہے، اس باب کی دوسری فصل کی پہلی حدیث، جو ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔
قال وہ کہتے ہیں لاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل الامین کو ملے، وقال تو آپ نے فرمایا یا جبریل ہے جبریل، انی بعثت الی امت امیین منہم العجوز، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے پیغمبر رسول نبی بنا کر ایک امی ان پڑھ امت کی جانب، امت امیین، امیوں کی امت کی جانب، منہم العجوز کہ جن میں بوڑھے بھی یعنی عورتیں، بوڑھی عورتیں، بوڑھیاں بھی ہیں، شیخ الکبیر اور بوڑھے مرد بھی ہیں، والغلام نوجوان بھی ہیں، والجاریہ تو لڑکے لڑکیاں یعنی لڑکے ہیں، والغلام اور لڑکیاں بھی ہیں، الرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کبھی کتاب کو پڑھا ہی نہیں، لم یقرأ کتابا قط، قال جبریل الامین فرماتے ہیں کہ یا محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، قرآن تو 7 لہجوں میں اتارا گیا، تو اس لیے وسعت دے دی گئی ہے، رواه ترمذی وفی روایت، اور ایک روایت میں لأحمد، امام احمد کی مسند احمد میں ہے، وابی داود، ابو داود کی، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جبریل الامین نے آگے سے یہ جواب دیا، لیس منها الا شاف کافن، کہ یہ جتنی 7 لغات یا 7 قرات ہیں یہ سب کی سب شافی شنی، شافی بھی ہیں اور کافی بھی ہیں، یعنی شفا دینے والی بھی ان میں تاثیر ہے، اور کافی کفایت کرنے والی بھی باطل کے مقابلے میں، اور جادو بیماریوں کے مقابلے میں شفا دینے والی بھی ہیں، یعنی ان کی تاثیر نہیں بدلتی، اگر آپ کو ایک قرات بدل کے دوسری قرات میں قرائت پڑھتے ہیں تو اس کے ثمرات، ان کے برکات، فیوز اسی طرح ہیں، اجر بھی اسی طرح ہے۔ وفی روایت النسائی، اور ایک روایت امام نسائی کی، اس میں یہ الفاظ ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل علیہ السلام، عطایانی دونوں آئے میرے پاس، قعد جبریل تو جبریل بیٹھے، ان یمینی میری دائیں جانب، و میکائیل ان یساری اور میکائیل میری بائیں جانب بیٹھ گئے، وقال جبریل تو تب جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ القرآن علی حرف، قرآن کو ذرا پڑھیے ایک لہجے میں، قال میکائیل استزد ہو حتی بلغ 7 حروف، میکائیل کہنے لگے کہ زیادہ کرو، ایک حرف پر توقف نہ کرو، ایک حرف تک نہ معاملے کو چھوڑو، اس کو بڑھاؤ، زیادہ کرو، یعنی لغات یا لہجات کو یا قرات کو زیادہ کرو، حتی بلغ 7 حروف، یہاں تک کہ 7 قراتوں پر وہ آئے، کون؟ جبریل الامین، کل حرف شاف کاف، اور ہر حرف ہی ان میں سے یعنی ہر قرات جو ہے وہ الگ شافی بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ 1215 یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے، اور اسی طرح حدیث میں الفاظ فکل حرف شاف کاف کا مطلب ہے بھائی آپ نے سمجھ ہی لیا، ہر حرف یعنی قرات، لہجہ، لغت، کفر و شرک اور جہل وغیرہ کی بیماری کو دور کرنے والی ہے، اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور دین اسلام کی حقانیت پر، نیز منکرین کے الزامات کے جوابات دینے پر کافی بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی بھی ہے، کوئی بھی معنی اس کا آپ بیان کر سکتے ہیں، کافن کافن۔ حدیث نمبر ہے ہمارے پاس آگے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہ مر علی قاص، کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا یا گزرے وہ علی قاص نے قصہ گو پر، قاسن، ٹھیک ہے جی، قصہ گو یا واعظ، اقرأ جو قرآن پڑھ رہا تھا، ثم یسألو پھر وہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ سوال کرنے لگا، مانگنے لگا لوگوں سے، استرجع عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، استرجاع کا معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، ثم قال پھر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من قرأ القرآن جس نے قرآن کو پڑھا، فلیسأل اللہ بہ اسے چاہیے کہ وہ اس کے بعد اللہ سے مانگے، دعا کرے، فإنہ سیجیء اقوام بے شک شان یہ ہے کہ ایسی قومیں آئیں گی ان قریب، ظاہر ہوں گی میری امت میں، یقرؤون القرآن جو قرآن کو پڑھیں گے، یسألون بہ الناس
اور پھر لوگوں سے اس کے بعد مانگیں گے، گویا کہ وسیلہ قرآن کا لے رہے ہیں، ان سے آتے ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی، امام ترمذی اور امام احمد نے اسے دونوں محدثین نے نکالا ہے حدیث کو 1216۔ بہرحال یہ لغت کے اعتبار سے بعد نے کہا ہے کہ حسن لغیری ہی ہے، یعنی ضعف کے قریب ہے لیکن ضعیف بھی نہیں مکمل، کے بعد انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اور ضعف کی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے کہ سلیمان الاعمش اور حسن بصری جو ہیں یہ دونوں مدلس اور عنعن سند میں موجود ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال یہ حدیث کا جو ضعف ہے وہ اس حد تک نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ من حیث المفہوم آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ آج بہت زیادہ نظر آئیں گے آپ کو، والعیاذ باللہ۔ قرآن مجید خاص طور پر تلاوتیں کرتے ہیں اور پہلے اپنے جو بڑے بڑے ہیوی قسم کے جو مطالبے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس طرح پروٹوکول مانگتے ہیں، پھر ایسے بہت زیادہ پہلے سے مقرر کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ انداز ہے نا کلام پاک کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ تر جو ہے وہ ایسا انداز ہونا چاہیے کہ جس میں خلق خدا کی رہنمائی ہو، کلام الہی، اس اللہ کا ثواب اور اجر اللہ سے لیا جائے، کلام الہی ہے۔ تو بہرحال من حیث المفہومی حدیث جو ہے بہرحال صحیح اور درست ہے۔ اس طلبہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے، ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ جو کچھ کہا سنا ہے، جو کچھ کہا ہے، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب، اس پر رب العالمین ثابت قدم رکھے۔ ھذا ما عندی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔